ایران کو خام تیل پیداوار ترسیل اور فروخت کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ امریکہ نے ایران کے لیے 60 دن کا عارضی جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ ایران کو خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی امریکہ میں بھی برآمد کی اجازت ہوگی۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں ایران نے آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہو چکا۔ وفود اس وقت بھی بات چیت میں مصروف ہیں۔ فائنل ڈیل کی بنیاد رکھ دی گئی، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں منجمد اثاثے ریلیز ہوں گے تو ایران کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ پراکسیز کو مضبوط بنانے کے بجائے عوام کی ترقی کے لیے استعمال ہوں گے۔ منجمد اثاثے ریلیز ہوئے تو امریکی کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ برگن اسٹاک میں مذاکرات انتہائی مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ 60 روز کے دوران حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور گلگت بلتستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے عمران ندیم اسپیکر بن گئے۔ نون لیگ کے ملک کفایت الرحمان بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ لانے کا راستہ بھی آسان، پی پی اور استحکام پاکستان پارٹی میں معاملات طے پا گئے۔ امریکہ اور ایران کا حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ برگن اسٹاک ریزورٹ میں تکنیکی مذاکرات ہفتے بھر جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ ایٹمی پروگرام، پابندیوں اور تنازعات کے حل کے لیے ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر عمل درآمد کے لیے سیل قائم کیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام قائم ہوگا۔ غلط فہمی اور ممکنہ کشیدگی سے بچنے کے لیے خصوصی مواصلاتی نظام متعارف کرایا جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ پاکستانی اور ایرانی پرچم لہرانے لگے۔ مسعود پزشکیان صدر آصف زرداری، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات پر پیش رفت سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایرانی صدر دورے میں بہترین ثالثی کردار پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ الحمدللہ پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اے آبائی نیوز کی سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی سے گفتگو، کہا کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی۔ پاکستان اور قطر کی انتھک سفارتی کوششوں کے نتیجے میں لبنان جنگ کے خاتمے کی جانب نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، اس پیش رفت کے تحت تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی دی گئی ہے۔ ناکہ بندی ختم کر دی گئی۔ منجمد اثاثوں کا ایک حصہ جاری کر دیا گیا۔ ایران کے لیے ایک بڑے تعمیر اور ترقیاتی منصوبے کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے سوشل میڈیا پر لکھا، ٹرمپ خود نہیں سوچتے اگر ان کی دھمکیاں کارگر ہوتی تو وہ آج اس قدر مایوسی کی حالت میں نہ ہوتے۔ بہتر ہے وہ اپنے بیانات میں احتیاط برتیں۔ ہماری مسلح افواج امریکہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر لکھا، آپ دھمکیاں دیتے ہیں، ہم کارروائی کرتے ہیں۔ نہ آبنہ ہرمز آپ کا ذاتی کسینو ہے اور نہ ہی جدید دور کے قذاقوں کا علاقہ۔ یہ ایرانی خود مختار سمندری حدود ہے اور حتمی فیصلہ ایران کے باوقار عوام اور اس کی بہادر مسلح افواج کے ہاتھ میں ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جیرڈ کشنر اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان میں جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ بیروت میں ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے
چاروں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور اسرائیلی فوجی کارروائیاں کم کرنے کے طریقوں پر بات کی۔ اسرائیلی اخبار نے لکھا امریکہ اور ایران کا دباؤ کام کر گیا، اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے انخلا پر مجبور ہو گئی، اسرائیلی فوج کو یلو لائن سے انخلا کرنا پڑے گا، مذاکرات کے ذریعے انخلا کے مقامات کا تعین ہوگا۔ چین کا ایران امریکہ پر مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے پر زور، پاکستان، قطر اور دیگر فریقین کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا امید ہے دونوں ملک بات چیت اور مثبت پیش رفت کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے، خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر مستعفی، لیبر پارٹی کی قیادت بھی چھوڑ دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا قیادت کے انتخابی عمل کی تکمیل تک عہدے پر کام کرتا رہوں گا۔ 2 سال کے دوران معیشت مستحکم اور دفاع مضبوط کیا، بچوں کو سوشل میڈیا کے برے اثرات سے بچانے کی کوشش کی۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد کیئر سٹارمر پر استعفے کے لیے دباؤ تھا۔ ایم کیو ایم کے ایم پی اے فرحان انصاری کے بیان پر پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی برہم، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ راجہ رزاق نے فرحان انصاری سے معافی کا مطالبہ کیا۔ فرحان انصاری نے کہا میں نے کوئی گالی نہیں دی جو معافی مانگوں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے مطالبے پر ڈپٹی اسپیکر نے فرحان انصاری کے غیر پارلیمانی اور غیر اخلاقی الفاظ حذف کر دیے۔ ضیاء الحسن کا کہنا تھا بوری بند لاشیں دکھانے کی باتیں کی گئی، بیان پر انکوائری کا حکم دے رہا ہوں۔ ہم سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا، سیاسی انتقام کا سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا سوچا تھا ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہوں گے، محمود اچکزئی نے خود جا کر وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا، سنجیدگی سے مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے، سیاست میں کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جمہوری رویہ نہیں، بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات ہر حال میں کروائی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا رانا قاسم نون کی جانب سے آزاد کشمیر سے متعلق خط موصول ہوا، پارٹی اپوزیشن لیڈر سمیت چیف ویپ سے رانا قاسم کے خط پر مشاورت کروں گا، آزاد کشمیر میں جو مسئلہ پیدا ہوا حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ قانون کی حکمرانی کا ذکر کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا، حکومت نے پی ٹی آئی کو بائیکاٹ نہ کرنے کی درخواستیں کی، عدالتی امور میں حکومتوں کا عمل دخل نہیں ہوتا، پی ٹی آئی سے گزارش ہے قانون سازی کے لیے قائمہ کمیٹی میں کردار ادا کرے، ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور مراعات لینا قانون کی حکمرانی ہرگز نہیں ہے۔ دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے، بجٹ کا پہلا ہدف دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 1 سال میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، افغانستان سے تشکیل اور گروپس بن کر پاکستان آتے ہیں، وفاق صوبوں کے بغیر یہ جنگ نہیں جیت سکتا، سیکیورٹی فورسز کی قابلیت میں کوئی کمی ہے تو سیاسی جماعتوں کو فورسز کے پیچھے ایک بیانیے پر کھڑے ہونے کی ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کے قاتل ہیں، 18 سال کے دوران سندھ اور کراچی کا بیڑا غرق کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں بچوں کو تعلیم اور صحت کیوں نہیں مل رہی، بنیادی صحت مراکز کا برا حال ہے، کراچی میں سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں، گلگت بلتستان میں ارکان کی خرید و فروخت ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کی جا رہی ہے۔ ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید نے کہا جیال میئر کی کارکردگی نے جماعت اسلامی کی نیندیں حرام کر دی ہیں، جماعت اسلامی کے بعض لوگ جمہوریت کرائے پر چلانا چاہتے ہیں جس میں وہ ہر بار ناکام ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں 5.4 شدت کا زلزلہ، پشاور، میدان، بٹگرام، ملکن، کالا باغ، دریا خان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق
मरकज हिंदुकुश रीजन और गहराई 215 किलोमीटर थी। सानेहा गुल प्लाजा में पुलिस ने तनवीर पास्ता और उनके साथियों को जिम्मेदार करार दे दिया। मुकदमे के चालान में तनवीर पास्ता, हुजैफा, अम्मार इस्माइल, अमीन रमजान, निमतुल्लाह जिम्मेदार करार। जराये का कहना है प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का पेश करदा चालान एतराजात लगाकर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश को नाकाफी करार दिया। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के सहूलतकार राकिब और गुलाम अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसील। मुकदमे में पिंकी का नाम शामिल न करने पर अदालत बरहम। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स लिए, जो तफ्तीशी अफसर मुलजिमा की गिरफ्तारी नहीं डाल सकता, अब वो तफ्तीश क्या करेगा। सरकारी वकील ने यकीन दहानी कराई, मुलजिमा की गिरफ्तारी आज ही डाल दी जाएगी। कराची बीआरटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी के अगवा का मुकदमा लाहौर के थाना डिफेंस में दर्ज। मुकदमे के मुद्दई जमीर अब्बासी के वालिद ने बताया, बेटे को 12 जून को लाहौर डीएचए फेज 8 से असलहे की जोर पर उठाया गया। 15 से 20 मुसल्लह अफराद पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास में थे। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और बेटा वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुल्तान फॉरेस्ट डिवीजन ने कब्जा माफिया से 12 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, सरकारी अराजी पर किसी किस्म का नाजायज कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीनों और जंगलात का तहफ्फुज हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। वक्त आ गया है सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे में शामिल हो जाए, मगर ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ईरान अब्राहम मुआहिदे में शामिल न हो। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सीबीएस न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान भी इसमें शामिल होगा, चाहे अमरीका से डील तय पाए या नहीं। ईरान से मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में अमरीकी सदर ट्रंप बज़ोर कुव्वत अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करते। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल से खलीजी मुल्कों का 2 रोजा दौरा करेंगे। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और बहरीन में अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत खत्ते से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के रुकन मुल्कों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रांड खाम तेल की कीमत 2.19% कमी से $78.82 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.86% कमी के साथ $75.13 पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स का कहना है कि ईरान के मुताबिक उसको तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी से इस्तिस्ना मिल गया है। इस पेशरफ के बायस आलमी मंडियों में तेल की सप्लाई में बेहतरी आएगी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। 4,643 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 4,42,636 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $40.43 इजाफे से $4,202 पर पहुंच गया। फी तोला चांदी 189 रुपए इजाफे के साथ 7,151 रुपए में फरोख्त हो रही है। और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 10 वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी आवाज का सहर आज भी बरकरार। अमजद साबरी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी फनी सलाहियतों का रोहा मनवाया। उन्हें 22 जून को कराची में गोलियां मारकर शहीद किया गया।